محترم ہمارے امیدوار ایڈوکیٹ سلیم پاری صاحب، سلمان نظامی صاحب، شفیق شبنم صاحب، شبیل جان صاحبہ، الطاف میر صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، بلاک پریزیڈنٹ اور دور دور سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور نوجوانوں، السلام علیکم۔ اس سرزمین جس کا نام کانسٹیچوئنسی کا نام دورش آباد، دورش آباد یہاں سے 7-8 کلومیٹر ہوگا، لیکن دورش آباد کا یہ حصہ، اس دورش آباد ایسے لوگوں کو جنم دیا جن کی ایک تاریخ رہی۔ رسول دیر صاحب شاعر، رومانٹک شاعر، اور کشمیر کے جتنے شاعر ہیں اس میں رومانٹک شاعر میں ان کا نام سر فہرست تھا۔ وہ اسی دورش آباد، انہوں نے انگریزوں کا زمانہ بھی دیکھا جب انگریزوں کی حکومت تھی، اور انہوں نے مہاراجہ کا شخصی راج بھی دیکھا جب ان کی حکومت تھی۔ اسی طرح سے دوسرے شاعر، کشمیری شاعر محمد گامی صاحب بھی اسی دورش آباد، اور ایک بہت بڑی سیاسی حیثیت اور بصیرت رکھنے والے شخص، چیف منسٹر جو یہاں رہے 71 سے اور دسمبر 75 تک، ان کا نام میر قاسم۔ میر قاسم صاحب کی دوران حکومت میں میر قاسم صاحب نے استعفیٰ دیا، پوری کانگریس پارٹی نے استعفیٰ دیا، اور حکومت شیخ عبداللہ صاحب کے حوالے کی، اور اس کی پبلک میٹنگ جموں کے سیکریٹریٹ میں ہوئی تھی، اور مجھے اس پبلک میٹنگ میں شیخ صاحب کو اور میر قاسم صاحب کو سننے کا موقع ملا۔ یہ اس طرح کی اس تاریخی جگہ سے آج ہمارے نوجوان ایڈوکیٹ سلیم پری صاحب ہماری پارٹی سے کھڑے ہیں۔ اس تاریخی جگہ کو جو سیاحت کی وجہ سے بھی اور سیاست کی وجہ سے بھی اور شاعری کا ایک بہت بڑا مقام رہا ہے، یہاں سے لوگوں کی ترجمانی کرنا، لوگوں کا ووٹ حاصل کرنا، یہ کسی بھی خوش نصیب انسان کے قسمت میں ہو سکتا۔ انشاءاللہ پارلیمنٹ میں جیت جانے کے بعد میرے خیال میں ہم اپنی پارٹی کی طرف سے رسول دیر صاحب، محمد گامی صاحب کی جو کشمیری شاعری رہی اس پہ ضرور یہاں مشاہدہ کریں گے اور ان کو خراج عقیدت دیں گے۔ ہمیں اپنی تاریخ بھولنی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا ایسا ایریا ہے اننتناگ ڈسٹرکٹ کا جہاں سے کئی ڈسٹرکٹ بنے۔ ساؤتھ کشمیر کے 3 ڈسٹرکٹ بھی اننتناگ ڈسٹرکٹ سے بنے ہیں، چناب ویلی کے
3 ضلع پشواڑ ضلع، ڈوڈا ضلع اور رامبن بہرحال کا ضلع بھی اننت ناگ ضلع سے ہی گئے۔ کئی سو سال پہلے جب یہاں بیماری اور قحط پڑا تھا، اس میں یہاں سے لوگ کوچ کر کے پہاڑوں کو کراس کر کے اس طرف گئے اور اسی کو آج چناب ویلی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مادری زبان آج بھی اتنے 100 سال کے بعد بھی کشمیری زبان۔ تو یہ ایک حساب سے 7 ضلعوں کی ماں ہے، 6 اور ضلعوں کی ماں۔ جس طرح سے نارتھ ایسٹ میں آسام کے 7 اسٹیٹ بن گئے، ان کو آسام کو کہتے ہیں مدر اسٹیٹ، تو یہ بھی 7 ضلعوں کی مدر ڈسٹرکٹ ہے اننت ناگ۔ اس تاریخی ضلع سے اور دور آباد سے ترجمانی کرنے کے لیے اور اننت ناگ سے ترجمانی کرنے کے لیے ہمارے امیدوار آج کھڑے۔ میری بہنوں اور بزرگوں، نوجوانوں، گرمی بہت ہے، اس کا مجھے احساس ہے، کھیتی کا کام بھی ہے، مجھے اس کا احساس ہے، فروٹ کا ابھی جو پیڑ ہے ہمارے سیب کے، ان کو دوائیاں ڈالنے کا کام بھی میں نے کئی جگہ دیکھا اپنے سلیکشن کے دوران، اس کا بھی مجھے احساس ہے۔ لیکن ہماری سیاست یہ تمام چیزیں 365 دن چلتی ہیں کام کاج کی، لیکن 5 سال میں ایک دن آتا ہے جب ہمیں سیاسی طور پر اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن ہمارا حساب لے گا، سیاستدانوں کا بھی، حکمرانوں کا بھی، عوام کا بھی، لیکن 365 دن میں ہم جو کام کرتے ہیں سال کے بعد اس کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے، لیکن سیاست کا فائدہ اور نقصان 5 سال کے بعد اس کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے۔ جمہوری نظام میں جہاں ووٹ دے کر اپنی حکومت بنانے کا حق جمہوریت نے دیا، اسمبلی میں ایم ایل اے چننے کا اور چیف منسٹر چننے کا، پارلیمنٹ میں ایم پی اور پرائم منسٹر بنانے کا حق، کارپوریشن میں ممبر اور میئر بنانے کا حق، ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی میں ممبر اور چیئرمین بنانے کا حق، اور وہی چنے ہوئے نمائندے عوام کا کام کرتے ہیں۔ میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ عوام 1 سال ووٹ دینے کے بعد ہی پچھتاتی ہے، ہم نے غلط آدمی کو ووٹ دیا، ہم نے غلط لیڈر کو ووٹ دیا، ہم نے غلط ایم ایل اے ایم پی کو ووٹ دیا، ہم نے غلط نمائندے کو ووٹ دیا، لیکن وہ 5 سال پھر کچھ کر نہیں سکتا۔ اس لیے آج یہ موقع پرسوں ووٹنگ آنے والی اور یہاں کے لوگوں کو فیصلہ کرنا، اس اننت ناگ، کلگام اور راجوری پنچ کے عوام کو، ہندو کو، مسلمان کو، کشمیری کو، پہاڑی کو، گجر کو، بکروال، یہ فیصلہ کرنا کہ کس پارٹی کو وہ چنیں گے، کس پارٹی کے امیدوار کو چنیں گے، تاکہ دوبارہ انہیں پچھتانا نہیں پڑے۔ یہاں ابھی سروڑی صاحب اور میرے دوسرے ساتھی پرے صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ 75 سال میں کئی سیاسی پارٹیوں کو گھر کے 3 چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ملے، جنہوں نے حکومت کی تقریباً 50 سال، لیکن تبدیلی کچھ نہیں ہوئی۔ کہ ان کے گھر کے 2 چیف منسٹر رہے اور ان کے منسٹروں کے بھی 3 گھرانے سے ہی منسٹر رہے، لیکن تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن مجھے صرف
2.5 साल इस रियासत में हुकूमत करने का मौका मिला और मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि उन 2.5 सालों में गांव की सड़कें, शहरों की सड़कें जितनी 75 साल में हुई है उतनी सिर्फ 2.5 साल में हुई। इस रियासत में जितने प्राइमरी स्कूल, जितने मिडिल स्कूल, जितने हाई स्कूल, जितने नए हायर सेकेंडरी स्कूल बने या जिनकी मरम्मत हुई उतनी 75 साल में न तो नए बने और न ही उनकी मरम्मत हुई, नहीं उतनी बिल्डिंगें बनी जितने 2.5 साल में बने। मैं ये कह सकता हूं कि 75 साल में यहां सिर्फ तीन, 2 कश्मीर में और 1 जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन मैंने एक ही आर्डर से हुकूमत हिंद में सेहत के वजीर तक एक ही आर्डर में जम्मू कश्मीर के 5 मेडिकल कॉलेज बनाए। तो 75 साल में 3 और एक आर्डर में 5 इस तरह की फायदे रियासत को हुए। मेरे वक्त में अमन था, शांति था, कोई डरता नहीं था। जब मुझे चीफ मिनिस्टर के नाते खबर मिली कि यहां 3 मजदूरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने गलत तौर पर इनाम लेने के लिए और प्रमोशन लेने के लिए 3 मजदूरों को उठाया और उनको मार दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 मजदूर, 3 आदमी पाकिस्तान के हमने मार दिए। मैंने वो 3 लाशें, एक शायद अनंतनाग जिले की भी थी, तीन इसी जिले के थे। मैंने कब्रें खुदवाई और उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था, कोई टेररिस्ट नहीं था, कोई मिलिटेंट नहीं था। वो 3 दिन पहले मजदूरी से उठाकर उनको कत्ल कर दिया गया। आज उस दिन से वो पुलिस वाले आज तक 1 नहीं 11 या 13 पुलिस वाले सेंट्रल जेल में सड़ रहे हैं। जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब आएगा, इनकलाब लाएगा। मैंने उसके बाद सब सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि जो भी आम इंसान को मारेगा, शरीफ इंसान को हाथ लगाएगा, उसको जगह जेल में होगी। और अल्लाह का फजल है, उसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ। आज शिकायतें फिर आती, आए जरूरत है फिर गुलाम नबी आजाद के आने की, ताकि रात के अंधेरे में कोई भी पुलिस वाला, कोई भी सिक्योरिटी फोर्स वाला मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां का दरवाजा न खटखटाए और उसे उठा के नहीं ले जाए। आज दौर दौरा फिर है कि रात को उठा के ले जाते हैं, उसका पता नहीं है कि क्यों उठाया गया, क्यों जेल लाया गया और बरसों तक वो जेल में रहते हैं। इस तरह की सियासत नहीं चलेगी। गुलाम नबी आजाद अभी जिंदा और रियासत जम्मू कश्मीर में होने नहीं देंगे जब तक हमें जिंदा। जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें इस तरह के वकील, एडवोकेट सलीम साहब की तरह वकील चाहिए जो पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में आपकी वकालत करे। पिछली सरकार की तरह जो 3 MP थे वो सोने के लिए पार्लियामेंट में अल्लाह अकबर काम करने के लिए नहीं जाते थे। अगर वो काम करते थे तो आज तीनों पार्लियामेंट क्यों नहीं लड़ रहे?
اس پارلیمنٹ میں جو پچھلی پارٹی کے 3 MP تھے ان میں سے 1 MP الیکشن نہیں لڑ رہا کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. انقلاب لائے گا, انقلاب لائے گا. اور آج ہی نہیں, آج ہی اسمبلی کی تیاری کریے. الیکشن ہونے والے, ہمیں اپنی حکومت بنانی ہے, بنانی ہے, وہی اصلی آزادی. آزادی کوئی دوسرے ملک کی حکومت نہیں ہے, آزادی کہیں دوسرے ملک میں نہیں جاتی. ہمیں آزاد ہیں لیکن ہم غلام ہیں غربت کے, ہم غلام ہیں جہالت کے, ہم غلام ہیں بیکاری کے, ہم غلام ہیں بے روزگاری کے. آج لاکھوں ہمارے بچے, ہماری بیٹیاں MA کر کے, LLB کر کے, PhD کر کے بیکار ہیں. ہمارے لاکھوں بچے آج ڈرگس کھا رہے ہیں. لاکھوں ہمارے خاندان ختم ہو گئے جہاں بچے پڑھ لکھ کے اب ڈرگس لیتے ہیں. اسی طرح سے میرے لاکھوں مزدور جن کے لیے کام کے لیے میرے سڑکوں پہ, پلوں پہ, ہسپتالوں پہ, اسکولوں کے, ہائر سیکنڈری اسکولوں پہ, کالجوں پہ ڈبل شفٹ اور ٹرپل شفٹ میں کام چلا, جس میں حج ہاؤس بنانے میں, ٹیولپ گارڈن بنانے میں, اسمبلیاں بنانے میں ٹرپل شفٹ چلتی تھی اور ہر مزدور کو مزدوری ملتی تھی. آج ایک شفٹ میں کسی کو مزدوری نہیں ملتی ہے کیونکہ کہیں کام سڑک کا نہیں ہو رہا ہے, اسکول کا کام نہیں ہے. آج اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہے, آج اسکولوں میں ٹیچر نہیں ہے, تو تعلیم حاصل کیسے کریں؟ اس جہالت سے ہمیں پھر نجات دلانی. میرے وقت میں یہ ہوتا نہیں تھا, آج یہ سب کچھ ہو رہا, اس سے ہم نے نجات حاصل کر دی. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں, گھر سے آج تک آپ صرف 1.5 دن رہا آپ کے پاس, آج کا آدھا دن اور پرسوں کا پورا دن اور پورا رات. ہر گھر میں جائیے اور اس پارٹی کے چناؤ نشان جو ہمارا ہے, ہماری پارٹی کا میرا, ہمارے سلیم صاحب کا, ہمارے سروڑی صاحب کا, سلمان صاحب کا, شبی جان کا اور ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ, بلاک پریزیڈنٹ عارف صاحب کا, یہ سب نشان ہے. اس پہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. جموں کشمیر کی مجبوری ہے, آزاد صاحب ضروری ہے, جموں کشمیر کی مجبوری ہے, آزاد صاحب ضروری ہے, جموں کشمیر کی مجبوری ہے. آزاد صاحب ضروری ہے, چیف منسٹر شفیقر, آزاد صاحب بالکل, 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 جیت ہماری, انشاءاللہ, جیت ہماری, انشاءاللہ, جیت ہماری, انشاءاللہ, نیشنل ہاری, انشاءاللہ, PDP ہاری, انشاءاللہ. جناب غلام نبی آزاد صاحب, زندہ باد, آزاد صاحب آئے گا, انقلاب لائے گا, انقلاب لائے گا, انقلاب لائے گا, آزاد صاحب آئے گا, انقلاب لائے گا, انقلاب لائے گا, انقلاب لائے گا, چیف منسٹر شفیقر, آزاد صاحب بالکل, چیف منسٹر شفیقر, آزاد صاحب بالکل, چیف منسٹر شفیقر, آزاد صاحب بالکل. ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں.